خدا نے ہمیں یسوع مسیح اس لیے دیا کہ جو لوگ ہم سے نفرت رکھتے تھے، جو کن رکھتے تھے، خدا نے ان کو جواب دیا ہے۔ خدا نے ان کو جواب دیا ہے۔ کن کو؟ جو لوگ ہم سے کن رکھتے ہیں، ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی قوم نہیں ہے، یہ کوئی لوگ نہیں ہے، لیکن خدا نے ہمیں اپنا بیٹا دیا، جیسس کرائسٹ دیا، تاکہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہاللیلویا۔ اور بائبل مقدس میں سے ہم زکریا کہن کے بارے میں جانیں گے، جو کہ جس میں یوحنا اسباغی پیدا ہوا، جس گھرانے میں یوحنا اسباغی پیدا ہوا۔ یوحنا اسباغی کے باپ کا نام جو تھا وہ زکریا تھا، اور اس کی ماں کا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ لسبا۔ کیا تھا؟ لسبا۔ زوردار تالیاں آپ کو یاد آ۔ لوکا کی معرفت، لوکا طبیب ایک ایسا طبیب ہے کہ جس نے بڑے دھیان اور گیان سے معرفت کی انجیل کو لکھا۔ تو ہم بڑے غور سے سنیں گے اور بڑے غور سے اس پر دھیان دیں گے، فوکس رکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اور کیا ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کلام کو کہ نہیں کر رہے۔ ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ جو کاہن تھے، پہلے جو کاہن ہوتے تھے ان کی چٹھیاں نکلتی تھی، جس طرح کمیٹی ڈالی جاتی اس طرح چٹھیاں ڈالی جاتی تھی، کیونکہ تواریخ کی کتاب پڑھے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ داؤد نے 24 کاہن ہیکل کے لیے مقرر کیے، جو وقتاً علیحدہ خدمت ہیکل میں سر انجام دیتے تھے، اور وہ کس گھرانے سے تھے؟ وہ ہارون کے گھرانے سے تھے۔ آپ اس بات کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جتنے خدا کے کاہن ہیں، سب سے پہلے جب نیا یروشلم تھا تو 450 ہیکلیں تھی۔ کتنی تھی؟ 450 ہیکلیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑی ہیکل جو تھی وہ یروشلم تھی۔ وہاں سارے لوگ، یہودی، یونانی، جو کچھ بھی تھے اس وقت کے قومی لوگ جو تھے، وہاں آ کر اپنی جو تھے عبادات کرتے تھے اس یروشلم میں آ کر۔ اور زکریا کہن کی بھی چٹھی نکلی۔ جب چٹھی نکلی وہ ہیکل میں گیا تو اسے خدا کا فرشتہ آیا جسے جبرائیل کہا جاتا ہے، وہی صدیقہ مریم کے پاس گیا، وہی یوسف کے پاس گیا، اور وہی زکریا کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تیرے گھر ایک بیٹا ہوگا، تیری وائف جو کہ اس نے کہا کہ میں تو عمر رسیدہ ہوں۔ زکریا نے کہا کہ ہم دونوں عمر رسیدہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ چاروں جو تھے وہ راست باز تھے۔ راست بازوں کا پھل دیکھو کیسا ہے۔ لسبا اور زکریا کو اس نے یوحنا اسباغی دیا، اور کلسا مریم اور یوسف کو جیسس کرائسٹ دیا۔ ہاللیلویا۔ زور پکار کے اس بات میں یہ راست باز تھے۔ بائبل ایسا بیان کرتی ہے کہ زکریا بھی راست باز تھا، اور اس کی بیوی جس کو لسبا کہا جاتا ہے وہ بھی راست باز تھی۔ اور ان کے جب فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ جیسس کرائسٹ کی راہ تیار کرے گا، یعنی خداوند کے آنے سے پہلے اس نے ایک ایسے شخص کو بھیجا جو کہ ساری زندگی اپنی جنگلوں میں رہا اور اپنے آپ کو تیار کیا، اس لائق بنایا کہ میں جیسس کرائسٹ کو بپتائز کرنا ہے۔ وہ اسی لیے جنگلوں میں رہا۔ کیا ضرورت اسے جنگلوں میں رہنے کی؟ جب شہر نزدیک ہو اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوموں، لیکن وہ یوحنا اسباغی جنگلوں میں رہا، اس لیے کہ اس نے جیسس کرائسٹ کو بپتائز کرنا تھا۔ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جن پر خدا کا روح ہوتا ہے، جن کو خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کو بپتائز کرتے ہیں، لوگوں کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ ایک لفظ بھی اس کے روح قدس کے بغیر بول نہیں سکتے۔ جب آپ آؤندہ پروفٹ آؤندہ کو بات کر رہے ہوتے ہیں بائبل مقدس میں سے، تو آپ کے اندر اگر خدا کا روح ہے تو یقیناً آپ بہت بڑی باتیں کریں گے، لیکن اگر آپ کے اندر خدا کا روح نہیں ہے تو آپ کلام میں سے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ کیونکہ جب پولس رسول نے خط لکھا کرنتھیوں کو تو اس نے لکھا کہ خدا نے ہر انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، کسی کو کسی قسم کی، اور ایسے ہی لوگ پہلے بھی چلے جاتے تھے۔ یہ آج کلیسیا میں پرابلم نہیں ہے، یہ شروع سے پرابلم ہے کہ جہاں 10 بندے اکٹھے ہو گئے انہوں نے علیحدہ چرچ بنا لی۔ یہ رسولوں کے دور میں بھی ایسا تھا۔
ہم دیکھتے ہیں یہودا آباد میں کتنے چرچ ہیں، ادھر باہر میں کتنے چرچ ہیں، علیحدہ علیحدہ، سبھی علیحدہ علیحدہ بنائے ہوئے. لیکن جو یروشلم کی ایک ایسی ہیکل تھی، چاہے جتنی بھی ہیکلیں تھی، لیکن اس کے باوجود یروشلم میں جب عید منائی جاتی تھی تو سب لوگ وہاں اکٹھے ہوتے تھے. اور جب چٹھی نکلی اس زکریا کی، تو جب یہ ہیکل میں گیا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کے فرشتے نے اسے پیغام دیا جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے. اگر آپ راست باز بنے رہیں گے، اس کے حضور کھڑے رہیں گے، تو یقیناً آپ جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں، خدا آپ کو ایسا بیٹا دے گا، ایسی بیٹی دے گا جو دبورا ہوگی، جو ایک یونا استباغی جیسا ہو سکتا ہے، جب آپ کھڑے رہیں گے اور اڑے رہیں گے. اور خدا بھی یہی چاہتا ہے. اگر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد ریت کے تنکوں کی مانند ہوگی، تو کیا ہم ریت ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہم ریت ہیں؟ ہم ریت ہیں، کیونکہ ہم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ دیکھو اس پرورش پیدائش کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ خدا کے ورڈ ہے اور خدا کا ورڈ ابراہیم پر ریلیز ہوا تھا. ریت کیا کرتی ہے؟ ریت برتنوں کو صاف کرتی ہے اور خود میلی نہیں ہوتی ہے. یہ ریت کی خوبی ہے. اور آپ لوگوں کو صاف کریں گے اور خود آپ کبھی میلے نہیں ہوں گے، آپ ویسے کے ویسے ہی چمکیں گے. میں کہتا ہوں کہ چمکنا جو ہے وہ تھوڑی چیز ہے، چھوٹی چیز ہے. آپ لشکارے والے نے جب اب یسوع کے نام میں آ جائیں گے، ہاللیلویا، اور آپ ایسا لشکارہ مارنے والے ہیں اب قریب. کیونکہ جب قومیں ترقی کرتی ہیں، لوگ ترقی کرتے ہیں، تو یکدم نہیں کرتے. ایک جب ایگزامپل دی جاتی نا کہ یسوع نے کہا کہ میں درخت ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. بہت کم لوگوں کی دماغ میں یہ بات آتی کہ یہ ایک ایسی ایگزامپل، یہ ایک ایسی تمثیل کر رہے ہیں. اس نے یہ بیان کیا کہ جو درخت ہے اگر اس پہ ڈالیاں نہیں ہوں گی تو درخت خوبصورت نہیں ہوگا، اور اگر ڈالی درخت کے ساتھ نہیں ہوگی تو ڈالی بھی خوبصورت نہیں ہوگی. جب ہم یسوع سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم درخت سے علیحدہ ہو جائیں گے تو ہم سوکھ جائیں گے، ہم بے پھل ہو جائیں گے. جب ہم بے پھل ہو جائیں گے تو کوئی بھی ہمیں اٹھا کر آگ میں ڈال سکتا ہے. اور زکریا خدا کے ساتھ کھڑا رہا اور خدا نے ایسی اس کو ڈالی بخشی جسے یوحنا استباغی کہا گیا. آپ ہی چاہتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں لیکن ہم راست باز بنے رہیں گے. ہم کسی بابے کے پاس نہیں جائیں گے، ہم کسی ٹائیا کرنے والے کے پاس نہیں جائیں گے. ہم ہمیشہ اس کی راہوں پر اور اس کی ہیکل میں کھڑے رہیں گے، بنے رہیں گے. اور جب خدا ہمیں دے گا تو یوحنا استباغی جیسا ہی دے گا. ہاللیلویا. جب ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے تو یقیناً خدا ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا. جب ہم ایمان سے پہلے گر جاتے ہیں تو پھر ہمیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خداوند صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ جو میری طرف رجوع لاتا ہے میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں. اگر ہمارا رجوع ٹوٹ گیا ہے، ہمارا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا ہے، تو رشتہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ واپس جانے کی ضرورت ہے. آج میرے عزیزو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتے کو خداوند کے ساتھ بحال کریں. آج ہیکلوں میں چٹھیاں نہیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ دور تھا کہ کہن بہت زیادہ ہوتے تھے، اسی لیے چٹھی ڈال کر ہر ایک کہن کو ہفتہ بہ ہفتہ خدمت دی جاتی تھی. صبح شام بخور جلانے کے لیے وہ ہیکل میں جاتے تھے اور وہاں صرف وہی کہن جاتا تھا جس کی چٹھی نکلتی تھی. بقایا کہن جو ہے وہ یہودی دستور کے مطابق باہر کھڑے ہوتے تھے، اور عورتیں جو تھی وہ بالکل باہر کھڑی ہو کر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی تھی. لیکن جو کہن ہوتا تھا وہی اندر اگلے دروازے میں داخل ہوتا تھا، اور جب یہ اگلے دروازے میں داخل ہوا تو جبرائیل اس کا انتظار کر رہا تھا، ایسی خوشخبری دینے کو، ایسا ایک سندیشہ دینے کو جو کہ خدا سے لے کر آیا تھا کہ تیرا بیٹا جو ہوگا تم اس کا نام یوحنا رکھنا اور وہ جیسس کرائسٹ کی راہ تیار کرے گا. ہم بھی آج اس کی راہ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی آج راستہ تیار کر رہے ہیں اپنے لیے، کیونکہ جیسس کرائسٹ دوبارہ آنے والے ہیں. اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خاطر خوشخبری لے کر آیا، وہ جبرائیل جو بشارت لے کر آیا تھا وہ آج بھی بشارت دے رہا ہے کہ تم تگڑے ہو، جو تم پر نور چمکنے والا ہے، تم پر خدا کا ایسا روح آنے والا ہے کہ تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکو. 3 چیزیں جو مجوسی تھے انہوں نے یسوع مسیح کو دی.
کتنی چیزیں تھی؟ 3، مر لبان اور سونا۔ سونا ایک بڑی اہم چیز ہے، سونا جو ہے وہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اور خدا نے شروع سے سونے کو ایک ایسی ندی میں رکھا کہ جہاں سے انسان نکالتا ہے اور اس کو پالش کر کے تراش کے سامنے لاتا ہے۔ انسان کو خدا نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، آپ اس بات کو نہیں جانتے بھلا کیسے؟ ہر چیز خدا نے صرف ورڈ سے بنائی۔ دیکھو پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، اور خدا نے کہا کہ پہاڑ بن جائے اور وہ بن گیا، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن انسان کو خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، اور بالکل اپنے ہو جس طرح خدا کا قد تھا ایسا ہی قد دے کر انسان کو گروتھ میں لے کر آیا۔ اسی لیے وہ آپ سے بڑا پیار کرتا ہے، چاہے آپ اس کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ نفرت آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جب اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، جب اس کے خلاف جاتے ہیں۔ زکریا خدا کے خلاف نہیں گیا، وہ کھڑا رہا، اڑا رہا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں بوڑھا ہو گیا، خدا نے مجھے اولاد نہیں دی، میں تو راست باز ہوں، خدا نے مجھے آج تک جانچا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ یقین کریں، چاہے ہم جتنے مرضی بوڑھے ہو جائیں، لوگ ہمیں تانے دیں، لینے دیں کہ تم جس خدا کو مانتے ہو وہ تمہیں دے نہیں رہا، لیکن جب وہ دے گا تو وہ ایسا دے گا کہ وہ سب کے اوپر ہیوی ہوگا اور سب سے بھاری ہوگا، وہ سب کا سردار ہوگا۔ جب خدا ہمیں دیتا ہے تو ایسا دیتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی سے، اپنی من مرضی سے کچھ کام کرتے تو وہ نہیں ہوتے، جب خدا اس کام میں شامل ہوتا ہے تو یقیناً وہ کام باعث سے برکت ہوتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں جتنے بھی کام ہو وہ باعث سے برکت ہو، لیکن کیا ہم خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم زکریا کی طرح اور اس کی بیوی کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جب ہم کھڑے رہیں گے، خدا کے ساتھ ایک رشتہ قائم رکھیں گے، تو یقیناً وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ چاہے آپ ابراہیم کی طرح 99 سال کے ہو جائیں تو وہ آپ کو ایسا دے گا کہ جس کا نام اسحاق ہوگا، وہ اسحاق کو ایسا دے گا کہ جس کا نام یعقوب ہوگا۔ آپ نہیں جانتے، خدا آپ کی زندگی میں بڑے منصوبے رکھتا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے روتے رہتے ہیں، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے بڑا بنانا چاہتا ہوں، تو ایک جاب کے لیے رو رہا ہے، میں تجھے آنر بنانا چاہتا ہوں، سی او بنانا چاہتا ہوں کمپنیوں کے۔ کیا ہم اس بات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کام کو وفاداری کے ساتھ کرتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں؟ جس کام کو وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں گے، خدا اسی کام میں آپ کو پھلدار بنائے گا، اور آپ کا پھل لوگ دیکھیں گے۔ آپ کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے کہ تو ٹھیک کر رہا اور بہتر کر رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری خدا کے ساتھ وفاداری ضروری ہے۔ جب ہم وفادار رہیں گے تو یقیناً خدا آپ کو چنے گا اور آپ کو ایسا دے گا جس کا نام یونا استباغی ہوگا۔ یقیناً خدا آپ کو چاہتا ہے کہ خدا آپ کو بیٹے اور بیٹیاں کثرت سے دے، کیونکہ وہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے جب انسان کو برکت دی تو اس نے فرمایا کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یہ اس کی برکت تھی۔ انسان کو اس نے لعنت نہیں دی، انسان کو اس نے موت نہیں دی، انسان کو اس نے ہمیشہ زندگی بخشی ہے۔ جب انسانوں نے خود موت کو چوائس چن لیا تو پھر اس نے ایک نیا عہد باندھا۔ جب پرانا عہد ختم ہو گیا تو اس نے نیا عہد باندھا۔ نیا عہد یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس کے وسیلہ سے اب دوبارہ قومیں، لوگ جتنے بھی اس دنیا پر رہتے اس کے وسیلہ سے نجات پائیں، کیونکہ بائبل صاف صاف بیان کرتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اتنوں کو اس کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ وہ آپ کو اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے، اپنے بیٹے بنانا چاہتا ہے، بیٹیاں بنانا چاہتا ہے۔ اگر ہم وفاداری سے کھڑے رہیں گے، اڑے رہیں گے، تو یقیناً خداوند اس کا پھل جو ہے ہمیں ضرور دے گا، اور خداوند پھل دینا بھی چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ خداوند ہمیں اگنور کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ خدا آپ کو رد نہیں کرتا، ہم خود اس کے حضور سے غائب ہو جاتے ہیں۔ زکریا غائب نہیں ہوا، وہ کھڑا رہا۔ 80 سال کی عمر میں وہ اپنے خدا کی سرفرازی کے لیے انتظار کرتا رہا۔
اور خدا نے اسے جبرائیل کے ذریعے دیا۔ خدا جب دیتا ہے تو اپنا آسمان کھول کر بیٹے اور بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا ایسا ہی ہماری کلیسیا میں کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے